بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں ماہ سفر کا میں ایک مختصر سا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور رات کو سوتے وقت یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت بھی ہو انشاءاللہ پوری ہوگی، اور قرض سے پریشان ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے جس حوالے سے آپ پریشان ہیں، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح حالات چل رہے ہیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ تو اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ ہمیں وافر عطا فرمائی، تاکہ ہم بھی ان صحابہ کی طرح جو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیاں کر جاتے ہیں، تو اس نیت سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مانگنے کا طریقہ، لیکن ہاں یہ چیز ضروری ہے کہ مانگنے کا طریقہ وہ ہو جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنایا۔ ہم نے وہ طریقہ لازمی اپنانا ہے۔ اور وہ کیا کرنا ہے، میں مختصر سا عمل بتا دیتا ہوں، اور اس کا طریقہ وہی ہوگا جو ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اس وظیفہ کے دو حصے ہیں، آپ نے دو کام کرنے ہیں اس وظیفہ میں۔ نمبر ایک، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے یہ وظیفہ 2 دفعہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اس ویڈیو کے دوران کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیان کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننے سے وہ یقین بنتا ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر، جس سے بندوں کے مسئلے اللہ رب العزت حل فرماتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ وہ یقین بن جاتا ہے، جس یقین کے بعد جب بندہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو وہ اس یقین سے مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی حاجت کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ آج ہمیں پیناڈال سے بخار کے آرام کا یقین ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو اتنا بولا اور اتنا سنا ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا۔ اب اعمال میں مسئلے کا حل نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ سارا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان پر اللہ رب العزت کا تذکرہ نہیں آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں آتا، تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیے، جب تک زبان کا بولنا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، دماغ کا سوچنا، یہ 4 راستے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی میں نہیں لگیں گے، تب تک اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی دلوں میں نہیں اتر سکتی۔ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سارا دن ہم اللہ کے غیر کے تذکرے کریں اور موبائل پہ ہمارا سارا دن گزرے اور سارا دن ہم اللہ رب العزت کی بات بھی نہ کریں، تو میری زبان پر اللہ رب العزت کا، نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی نہ آئے، اور میرے یقین ایسا بن جائے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس یقین کو بنانے کے لیے ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کریں گے۔ 2 مرتبہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننی ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ آئیے اس عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی وظیفے کا حصہ ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کا طریقہ، اور دوسری دفعہ جو آپ نے رات سونے سے پہلے عمل کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں زیادہ رزق دیتے ہیں، اور وہی تنگی کرنے والی ذات ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں خوب جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ہمیں مال و دولت کی فراوانی چاہیے، ہمیں رزق چاہیے، ہمیں رزق میں برکت چاہیے، تو اس کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ رزق کی تنگی نماز سے دور ہوتی ہے، رزق کی بندش نماز چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز 100% آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی جاندار روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہ لے رکھا ہو۔ وہ ہر ایک کی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور چند روزہ زیادہ رہنے کی جگہ بھی، اور چند روزہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے گاؤں میں کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو، میں کہوں بھئی آپ یہ کیا دے رہے ہیں؟ کہ چاول بنے ہیں، کہ کچھ مجھے بھی دے دیں،
تو وہ کہتا ہے میں نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے، آپ چلیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، گھر جا کے ہم پانی ٹھنڈا کریں گے، چائے بنوا لیں گے، جو ہم چاول کے ساتھ پسند کرتے ہیں وہ چیزیں تیار کرتے ہیں، کیوں؟ یقین ہوتا ہے کہ اپنا ہی بندہ ہے، ابھی چاول آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تم کہاں رہتے ہو، ہم پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے پرندے اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، ویسے تم اللہ رب العزت پہ توکل کرو تو اللہ رب العزت تمہیں بھی ایسے رزق دیں جیسے اللہ پاک پرندوں کو دیتے ہیں۔ تو مقصود یہ تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کے بیٹھیں، ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ جب بھی مشکل آئے ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیں۔ دیکھیے جب مشکل وقت میں آپ کا سب سے پہلا دھیان اللہ رب العزت کی طرف جائے گا، آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے، چاہے آپ کو کوئی آ کے پیسے پکڑا جائے، آپ کو فوری ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی، کوئی آپ کی آ کے مدد کر جائے، جو چاہے ہو جائے۔ میں ایک نوجوان کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ طالب علم تھے مدرسہ کے، تو وہ جب مسجد سے نکلے تو ایک بچی گھر سے نکلی تو وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حج کے ایام سے کچھ دن پہلے کہیں تذکرہ چل رہا تھا گھر میں تو وہ یہ پڑھ رہی تھی۔ تو وہ طالب علم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ حاضری اور اللہ رب العزت کے در پہ حاضری کا ایسے تصور آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میں بہت رویا اور میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا تھا، اللہ مجھے اپنے در پہ بلا لیجئے، اللہ جی مجھ سے نہیں رہا جا رہا، مجھے اپنے در پہ۔ میری ایسی تڑپ تھی اور ایسی کیفیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن مجھے ایک بندہ ملا، اس بندے نے کہا آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بنا ہوا ہے۔ کہ یہ پیسے لیں آپ حج کر کے آئیں۔ تو میں بہت حیران ہوا کہ میرے ہاتھ میں حج کے پیسے تھے سارے۔ تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے میرا سلام عرض کیجئے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیجئے گا کہ اللہ کے نبی جو آپ نے حکم دیا تھا میں نے پورا کر دیا، اور کوئی میرے لائق خدمت۔ تو دیکھیے اللہ پاک جہاں سے انتظام کر دیں۔ یہ سفر کے مہینہ میں اور محرم کے مہینہ میں یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کچھ وقت جگہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو محسوس کر کے ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں تو یہ مینشن کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت سے جب چاہے جیسے چاہے مانگیے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ اب اس کے بعد درود پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے یہ میں عرض کرتا چلوں، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور یہ اجازت اس لیے ہے کہ یہاں آپ کو صرف وظیفے نہیں ملیں گے، صرف وظیفوں سے مسئلے حل بھی نہیں ہوتے، مسئلے حل ہوتے ہیں یقین کے ساتھ۔ وہ یقین بنے گا ان ویڈیوز کو بار بار دیکھنے سننے سے، ہماری ویڈیوز میں مستقل جڑتے رہیے، اسی لیے یہ شرط رکھی گئی ہے تاکہ آپ اب آگے پیچھے کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دیں، اب اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائیں۔ تو دعا کرنی ہے اللہ پاک کے احسانات جو آپ پر ہیں ان کا شکر ادا کر کے، پھر یہ دعا کرنی ہے پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجئے، یوں دعا کرنی ہے۔ جب دعا کر لیں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور جب رات کو سوتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ابھی آپ یہ دعا کریں گے، ابھی ویڈیو مکمل ہو جائے گی، آپ دعا کریں، پھر عشاء کی نماز کے بعد، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی ہے، اگر نہیں تو پھر عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ پھر 2 رکعت نفل آپ حاجت کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کیجئے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کیجئے، اور جو آپ پر نعمتیں اللہ رب العزت کی ہیں ان کا شکر ادا کیجئے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کیجئے، اللہ پاک کے کسی بھی اسم مبارک کا 11 مرتبہ ذکر بھی کر لیجئے، یا رحیم یا اللہ جل جلالہ 11 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ دعا میں اپنے ہر مسئلے کے لیے آپ اللہ سے مانگ لیجئے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اپنی والدہ کا نام تصویر کسی کو نہ دیں، جادو نصیبت بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو ہرگز پیسے نہ دیں۔ 100% گناہوں کو چھوڑ کے یہ عمل کریں گے تو 100% فائدہ ہوگا۔ گناہ نہ چھوٹتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کریں۔ اس کورس کو صرف سننا ہوتا ہے، سننے سے اللہ پاک گناہ چھڑوا دیتے ہیں، اور پھر وظیفہ جو سالوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، 1-2 دن میں وظیفہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ کورس بالکل فری ہے، جن کو صدقہ زکوٰۃ لگتا ہے، ویسے بھی کوئی فری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔